ماشاء اللہ، ابھی آپ حضرات تلاوت اور نعت پاک سماعت فرما رہے تھے۔ ہم آپ حضرات کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری دعوت کو زینت بخشی اور اپنی مصروفیت اور مشغولیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمارے وقار کو ملحوظ خاطر رکھا اور اس مبارک مجلس میں شرکت فرمانے کے لیے حاضری بخشی۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی آمد کو بے حد قبول فرمائے اور اس نشست کو انتہائی پاکیزہ بنائے، مبارک بنا دے اور قبول فرمائے۔ چونکہ وقت کے اندر تنگی بھی ہے اور اعلان کے مطابق ظہر تک کا ہم نے اعلان کیا تھا، اس میں حضرات ائمہ کرام کا وقت کا بھی ہمیں لحاظ رکھنا ہے، کیونکہ انہیں نماز پڑھانی ہے اپنی اپنی مسجدوں میں اور تقریباً 11:30 ہونے جا رہا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، اور حضرت خاص طور پر جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں، حضرت قاضی شریعت ضلع سمستی پور حضرت مولانا و مفتی خورشید الضحیٰ صاحب قاسمی دعوت برکاتہم العالیہ، جن کو ایک جگہ تقریب میں بھی جانا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بعد میں جو بھی باقی ماندہ عمل ہے اس کو انشاءاللہ کیا جائے گا۔ خصوصی طور پر حضرت قاضی شریعت مدظلہ العالی کے وقت کو دیکھتے ہوئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس کام کو مؤخر کرنا تھا اب اس کو ہم مقدم کرنا چاہتے ہیں، اور جو اصل مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ جو آپ جس سرزمین پر اس وقت تشریف فرما ہے، یہ جامعہ دارالہدیٰ للبنات، یہ لڑکیوں کا ادارہ ہے، اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ناقص تعمیر میں ہے اس وقت ہم لوگ، لیکن تعلیم ہم نے شروع کرا دیا ہے۔ اس وقت جو باہر کی بچیاں ہیں، باہر سے آئی ہوئی بچیاں ہیں اور جاگیر میں ہیں، مطبخ کا نظام ہے، وہ سویہ میں چل رہا ہے، اور سویہ جس کے مکان میں چل رہا ہے وہ صاحب بھی یہاں اس پروگرام میں موجود ہیں، ہمارے اسلام بھائی عرف دکھو، جو ماسٹر غیاث الدین صاحب کے داماد سویہ، ان کے مکان میں تعلیم کا نظام چل رہا ہے، اور اپنے علاقے سرسیہ اور بھی اطراف کی بچیاں ہیں جو زیر تعلیم ہیں، ان میں سے چند ہونہار بچیاں ہیں جن کو عالمہ بننے کا شوق ہے، جو عالمہ بننا چاہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بچیوں کو قبول فرمائے اور عالم بعمل بنائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ اب اس نصاب کے اندر یہ بچیاں داخل ہو رہی ہیں، تو انہیں جو بنیادی کتاب ہے، جیسے ترجمہ قرآن ہے اور فقہ کی کتاب ہے، اس کو شروع کرانے کے لیے ہم نے یہ سوچا کہ اپنے سے بڑے بزرگ اور اپنے سے بڑے عالم دین جو ضلع سمستی پور کے قاضی ہیں، اور بھی ہمارے یہاں پر چند علماء ہیں، حضرت مولانا آزاد صاحب ہیں، ماشاءاللہ یہ بہت ہی فعال متحرک نوجوان عالم دین ہیں، قاری پرویز عالم فاروقی ہیں، اسی طریقے سے جناب قاری اعظم صاحب ہیں جو امام و خطیب جامع مسجد بلاہی ہیں۔ یہ حضرات تشریف فرما ہیں، ان حضرات کی دعا لیتے ہوئے اور ان حضرات کے مخلصانہ توجہات کی برکت سے اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس مبارک کارروائی کا آغاز ہو جائے، تاکہ حضرت قاضی شریعت مدظلہ العالی جو دوسری جگہ ایک پروگرام میں ان کو شرکت کرنی ہے، وہاں بھی یہ شرکت فرما سکیں۔ اور چونکہ ہم بہت ممنون ہیں، احسان مند ہیں حضرت قاضی صاحب کے کہ اپنے ایک پروگرام کو جو ہے اس میں تھوڑا آگے پیچھے کرتے ہوئے ہماری دعوت پر بھی جو ہے حضرت یہاں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے۔ ہم ان کا بے حد احسان مند ہیں، شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ دیر تک ہم سبوں کے اوپر قائم رکھے، دائم رکھے۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم جو ہے جس مقصد کے تحت آپ حضرات کو ہم بلائے ہیں، یہ نسبت قرآن کی نسبت، قرآن کے ترجمہ کی نسبت، کہا ایک اینٹ ہے، ایک اینٹ ہے جو کہیں سڑک پر رکھی ہوئی ہے، پڑی ہوئی ہے، اس اینٹ کی کوئی قیمت نہیں، کوئی اہمیت نہیں،
اس اینٹ پر لوگ تھوک بھی پھینک دیتے ہیں، پیشاب بھی کر دیتے ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن جب اسی ایک اینٹ کی نسبت اللہ اس کے رسول کے گھر سے ہو جاتی ہے تو اس اینٹ کی قیمت کے اندر جو ہے کافی بڑھوتری آ جاتی ہے، اور اس اینٹ کا بھی مقدر سمجھ جاتا ہے۔ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کاغذ کے ٹکڑے پر آپ لفظ شیطان لکھ دیجئے اور اس لفظ شیطان کو لکھ کر کے آپ کہیں پھینک دیجئے تو انسان یہ سمجھے گا یہ شیطان کا نام ہے، یہ شیطان ہے، اس کو اپنے جوتے کی نوک سے اس کو ٹکڑائے گا، اس کو اپنا جوتا رکھ کر کے اس لفظ شیطان کو مسل دے گا۔ لیکن جب وہی لفظ شیطان قرآن کے پتے پر اگر لکھا ہوا ہو، قرآن کے مبارک پڑھنے پر اگر وہی لفظ شیطان لکھا ہوا ہو، قسم خدا کی اگر اس شیطان کی بھی توہین ہوتی ہے تو انسان خود تک پہنچ جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ نسبت کی بنیاد پر اللہ کے کلام سے جب شیطان کی نسبت ہو گئی تو اس کی اہانت بھی کفر ہے۔ ایک شخص ہے صبح سے شام تک تسبیح کے دانے پر فرعون 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 پڑھتا رہے، کبھی کوئی ثواب نہیں مل سکتا ہے سوائے گناہ کے۔ لیکن جب کوئی حافظ قرآن، جب کوئی عالم دین، جب قرآن کا پڑھنے والا ان فرعون و حامان و قارون پڑھتا ہے، قسم خدا کی لفظ فرعون پر بھی 50 نیکیاں ملتی ہیں۔ کیوں؟ نسبت تبدیل ہو جانے کی بنیاد پر جب فرعون کا رشتہ اللہ کے کلام سے ہوتا ہے تو لفظ فرعون پر بھی 50 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن جو ہی اس کا رشتہ اللہ کے کلام سے ہٹ جاتا ہے تو وہ تھوکنے کے قابل ہوتا ہے، وہ قارون تھوکنے کے قابل ہوتا ہے۔ لیکن قرآن کے پڑھنے پر لفظ فرعون لکھا ہوا اگر اس کی اہانت ہوتی ہے تو اللہ کے کلام کی اہانت ہوگی اور پھر انسان تک پہنچ جائے گا۔ تو ہم اس نسبت کے تحت یہاں حاضر ہوئے ہیں اور اس نسبت کے اندر اللہ نے خیر رکھا ہے۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسی نسبت کے تحت اگر جو باہر جو حضرات تشریف فرما ہے، اگر کوئی عذر آپ کو نہ ہو، کوئی پریشانی اور کوئی تکلف نہ ہو تو آپ اس مبارک مجلس میں، چونکہ بیچ میں ایک انقطاع ہے اور اس انقطاع کو ختم کرنے کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کوئی عذر نہ ہو تو آپ بھی اندر تشریف لے آئیں تاکہ اس کے فیض سے ہم سب بہرامر ہو سکیں۔ بہت ہی مبارک پر شروع ہونے جا رہا ہے۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے مدرسے کے طالبات جو بچیاں پڑھتی ہیں، جن کا قرآن کے ترجمہ کا اور فقہی کتاب شروع ہونا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں اس میں سے چند نام یہ ہے کہ عزیزہ شبنم پروین اور عزیزہ آصفہ، ان دونوں سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ آپ دونوں، اور روبی پروین، ان تینوں کو ہم کہتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور حضرت قاضی شریف صاحب مدد اللہ العالی آپ کو ترجمہ قرآن پاک شروع کرائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو قرآن کی نسبت پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔